اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے 4 آسمانی کتابیں نازل کی، اور انسان کو عملی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتابیں کم ہیں اور عملی نمونے جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اگر تعلیم ہی ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 کتابیں بھیج دیتے، پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج کا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بچے کی تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ بچوں کی تعلیم اچھی سے اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، زندگی میں کچھ بڑا کام کریں، ان کے جو مارکس ہیں وہ A+ گریڈز آئے، بھلے وہ اچھے انسان بنے نہ بنے، ان کی تربیت کے اوپر کوئی کام نہیں کرے۔ آپ کو بتاؤں کہ یہی پرابلم ہے کہ جو ہمارا آج کا یہ معاشرہ ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہماری سوسائٹی میں بڑھ چکی ہے اور تربیت کا سرے سے نام ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں میٹرک کی کلاس لوں جب، تو 16 سال کے بچے بچیاں آتے ہیں، میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں، میں ان کو سلام کہتا ہوں، آگے سے اس سلام کا جواب نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کلاس جو کہ 16 سال کے بچے ہو چکے ہیں، ان کو سلام کیا میں نے سکھانا ہے؟ ان کو سلام کس نے سکھانا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی چیزیں پڑھائی کے علاوہ ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا۔ ان کو سلام کرنا، دیکھیں ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھیں جب کسی سے ملتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ ساری باتیں بعد میں، پہلے سب سے پہلے تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور دوسرا پرسن پھر کیا کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، کہ آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ہمارے والدین تربیت کے اوپر کوئی فوکس نہیں کر رہے، وہ بس تعلیم کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی گریڈز آ جاتے ہیں، ہزار نمبر آ جاتے ہیں، سوسائٹی میں بیکار ترین انسان ہوتے ہیں، کچھ کام کے نہیں ہوتے۔ سگمنڈ فرائڈ کے پاس ایک 3 سال والے بچے کی ماں آتی ہے، وہ کہتے ہیں سگمنڈ فرائڈ مجھے کوئی راز بتاؤ، کوئی سیکرٹ بتاؤ، میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا بچہ وہ شاہکار ہو جائے، وہ کچھ بڑا انسان بنے۔ تو سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے یو آر لیٹ، تم لیٹ ہو گئے ہو۔ اس نے کہا یہ تو 3 سال کا ہے۔ اس نے کہا اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے پاس آنا تھا، میں تمہاری تربیت کرتا اور پھر تم اس کی تربیت کرتے۔ یاد رکھیے گا بچے کی جو تربیت ہے، بہترین تربیت گاہ اور سب سے پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی یونیورسٹی سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اگر ماں عظیم ہے، یاد رکھیے گا بچہ عظیم ہوگا۔ اگر ماں سچ بولتی ہے، بچہ سچ بولے گا۔ ماں میں حیاداری ہے، بچے میں حیاداری ہوگی۔ اب یہ سکول کا کام نہیں ہے، کسی کالج کا کام نہیں ہے کہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرے۔ ہمارے پاس آتے ہیں والدین 16 سال والے بچے کر گئے، کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر دیں۔ اب ہم کیسے ٹھیک کریں؟ بچپن میں آپ نے توجہ دی نہیں، آپ نے اس کو تربیت کی نہیں، اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ آپ بڑا کر رہے ہیں، نہیں، آپ کا بچہ موبائل بڑا کر رہا ہے۔ آپ کے بچے کو یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا یہ چیزیں بڑی کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا بچہ زیادہ تر وقت کہاں پہ گزارتا ہے۔ آپ 2-3 سال والے بچے کو آئی فون، آئی پیڈ، اور جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے چائنا کے موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں، اور آپ تنگ پڑ جاتے ہیں سر سے اتارنے کے لیے اس کو ایک کھلونا کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہانڈی بنا رہی تھی، حضرت امام حسن وہ رو رہے تھے، تو پاس سے گھر کے پاس سے حضرت بلال گزرے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن وہ رو رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا، آپ نے اجازت لی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت امام حسن کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لوں تاکہ آپ ہانڈی بنا لیں۔ تو حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے آپ ہانڈی دیکھ لیں، میں بچے کو خود دیکھ لوں گی، میں حضرت امام حسن کو خود دیکھ لوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہانڈی سے بھی زیادہ ضروری وہ بچے کی تربیت ہے۔ ہمارے والدین کو تربیت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اچھے سکول میں بھیج رہے ہیں،
کالجز میں بھیج رہے ہیں، اپنی جائیدادیں تک بیچ رہے ہیں، مہنگی مہنگی یونیورسٹیوں میں کروا رہے ہیں، لیکن بچے کی تربیت کے اوپر وہ کوئی کام نہیں کر رہے. بچے کے سامنے پوری فیملی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے ان کا یہ رویہ وہ ان کے بچے کو کتنا ڈیمیج کر دے گا. سو آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تربیت کا بھی بندوبست کریں. ہم نے نصیحت کا نام تربیت رکھا ہوا ہے. آپ تربیت جو ہے وہ دراصل پریکٹیکلی چیز ہے، جو آپ عملی طور پہ بچے کو کر کے دکھائیں گے بچہ وہ کام کرے گا. آپ خود وہ کام کرتے کوئی نہیں ہے، آپ بچے کو نصیحت کرتے ہیں، بچہ وہ کام نہیں کرے گا.